السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھیں، خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھیں، بلکہ خواب تو وہ ہے جو آپ کو نیند ہی نہ آنے دیں۔ دنیا کا ہر انسان خواب دیکھتا ہے اور اس نے خواب دیکھنے چاہیے۔ بغیر خوابوں کے زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں۔ میرے بھی کچھ خواب ہے اور آپ کے بھی کچھ خواب ہے۔ میرے ان خوابوں میں سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس شعر کا مصداق بنائیں: نڈر ہو کے جینا، اصولوں پہ مرنا، جسے ٹھیک سمجھو اسے کر گزرنا۔ یہ جو خود ساختہ بہانے کی زنجیریں ہیں، ان کو توڑ ڈالیں اور وہ سب کچھ کر گزریں، سب کچھ پا لیں جس کو کرنے کی اور جس کو پانے کی آپ کی آرزو اور تمنا ہے۔ آپ ایک اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یا پروفیسر، انجینئر، وکیل، کامیاب تاجر، یا کامیاب سیاستداں، یا عالم و فاضل، مفتی و قاضی، حافظ و قاری، جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ایک بڑا سا خواب دیکھیں۔ فسفسے ارادے نہیں، کمزور ارادے نہیں، زبردست بڑا خواب دیکھیں کہ مجھے اپنے زمانے کا شاہ ولی اللہ بننا ہے، یا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام بننا ہے، یا مولانا آزاد بننا ہے، یا مولانا انور شاہ کشمیری بننا ہے، یا پھر آپ کے جس لائن میں آپ بڑا بننا چاہتے ہو اس فیلڈ اور اس لائن کے جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں اور اپنا ایک مضبوط اور بڑا منصوبہ بنائیں، ایک بڑا خواب دیکھیں، اور پھر اس خواب کو تکمیل تک پہنچنے کا یقین رکھیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے خوابوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے۔ آپ کامل یقین رکھیں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے کہ آپ کا یہ خواب اللہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت یہ تو شرط ہے۔ محنت اور جد و جہد کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ آپ نے کھیت کے اندر اناج تو ڈال دیا، ہل تو جوت دیا، لیکن اس کے اوپر بارش ہی نہ پڑے، پانی نہ برسے، تو آپ کا بیج بھی ضائع جائے گا، آپ کی محنت بھی برباد ہو جائے گی، اور آپ کا کیا کرایا سب باطل اور ختم ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر کھیتی کے لیے جتنا پانی ضروری ہے اتنا ہی خوابوں کے لیے محنت ضروری ہے۔ آپ نے ایک بڑا سا خواب سجایا کہ مجھے زمانے کا نامور ڈاکٹر، یا مجھے زمانے کا نامور وکیل، یا مجھے زمانے کا مشہور پروفیسر، زمانے کا مشہور انجینئر، یا زمانے کا مشہور حافظ، عالم، قاری، مفتی، قاضی، سیاستداں، تاجر بننا ہے، اور صرف خواب سجا کر کے پھر آرام سے بستر لگا کر سو گئے۔ آپ کے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ ان خوابوں کی تکمیل کے لیے، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنے زندگی کا ایک بڑا حصہ دینا پڑے گا۔ آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کو لگن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگیٹ کو آگے رکھ کر کے خوب آپ محنت کریں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے خواب پورے نہیں ہوں گے۔
آپ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور صرف سوچتے رہیں کہ میرے اتنے بڑے منصوبے اتنے بڑے خواب ہیں، یہ پورے نہیں ہوں گے۔ جد و جہد اور محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے ایک عربی کا مقولہ ہے، من طلب شیئا وجد وجد ومن قرأ الباب ولجا۔ جو شخص کسی چیز کا طلبگار ہو، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے، کسی چیز کو پانا چاہے، کہیں منزل تک پہنچنا چاہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرے تو وہ اس چیز کو پا لیتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے، اپنے مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ ومن قرع الباب، جو لگاتار دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے، وہ لجا، اور اس پر اڑ جائے کہ جب تک نہیں کھلے گا میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، ولجا، وہ ایک دن اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے۔ بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، جتنا آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے، جتنی آپ جد و جہد کریں گے، جتنی آپ محنت کریں گے، اتنے ہی آپ کامیاب بنیں گے۔ آپ کی کامیابی آپ کی محنت پر موقوف ہے۔ یہ کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچانک کسی کو مل جاتی ہے۔ آپ جو مثالیں دیکھتے ہو نا کہ ابوالکلام آزاد اتنے بڑے آدمی بن گئے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی اتنے بڑے آدمی بن گئے، اور فلاں آدمی نے ٹرین کا انجن بنا دیا، فلاں آدمی نے ہوائی جہاز بنا کر کے لوہے کو جوڑ کر کے مشینیں لگا کر اس کو ہوا میں اڑا دیا، فلاں آدمی نے یہ کام اتنی بڑی ایجاد کر دی۔ یہ کوئی اچانک سے خود بخود نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے ان کو کئی سالوں تک لگاتار کڑی محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کڑی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں لوگ کامیابی کے منزلوں تک پہنچتے ہیں، کامیابی تک پہنچتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو آپ بلب جلا کر کے روشنی حاصل کرتے ہو، یا ٹیوب لائٹ لگا کر کے روشنی حاصل کرتے ہو، پنکھے کے ذریعے سے ہوا کھاتے ہو، کیا سمجھتے ہو یوں ہی بن گئے؟ بس ہم تو بازار میں گئے 800-1200 روپے دیے اور لے کے آ گئے، اب تو بہت آسان۔ لیکن ان چیزوں کو ایجاد کرنے والے نے کیا محنت کی ہوگی، کیا دماغ لڑایا ہوگا، کیا اپنے آپ کو کھپایا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو گھسایا ہوگا، جب جا کر یہ چیزیں تیار ہوئی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ میں کامیاب نہیں ہو گئے کہ پہلی مرتبہ میں سوچا بیٹھے بیٹھے چلو بلب بناتے ہیں، تو پہلی مرتبہ میں بن گیا، تیار ہو گیا، اور آگے مارکیٹ میں لاکھوں کا آرڈر دے دیا اور بن کر کے مارکیٹ میں پہنچ گئے اور ان کی کمائی شروع ہو گئی، آرام سے وہ کھا کے سوتے رہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ ایک چھوٹے سے بلب کو ایجاد کرنے کے لیے ان کو پہلے کئی مرتبہ فیل ہونا پڑا۔ ہر فیل ہونے میں ان کو ایک نئی چیز کا علم ہوتا کہ اس طریقے سے یہ چیز نہیں بنتی ہے، کوئی اور طریقہ اپنانا۔ پھر دوسرا طریقہ اپناتے، اس طریقے سے نہیں بنی، ان کو ایک نیا علم ملتا کہ اس طریقے سے چیز نہیں بنے گی، کسی تیسرے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ یوں جد و جہد محنت کرتے 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 ایک دن آیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ بھی اپنے خوابوں کو پالیے اور خوابوں کو سجائیے، بڑے بڑے خواب دیکھیے، اور ان بڑے خوابوں کے لیے بڑی جد و جہد، بڑی محنت، بڑی لگن، بڑی کوشش اور بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ جس انسان کا جتنا بڑا خواب ہوگا، جتنا بڑا منصوبہ ہوگا، جتنا بڑا ارادہ ہوگا، جتنا بڑا عزم ہوگا، اس کے لیے جد و جہد، محنت اور قربانی بھی اتنی ہی عظیم دینی پڑے گی۔ اسی لیے ہمارے سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، ان اللہ کریم یحب الکرم ویحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفسافها۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کرم کو، مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ مَعَالِ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرنے والوں کو اور کاموں کو پسند فرماتے ہیں، بلند ہمت لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، پر عزم لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، بڑے بڑے خواب سجانے والوں کو اور خواب کے لیے کوشش کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ السَّفْسَافَةَ، اور بالکل پست ہمت اور چھوٹی سوچ اور مزمحل اور آپ کے بجھے ہوئے ارادے اور آپ کی نہ کوئی اندر عزم، نہ ارادہ، نہ کوشش، نہ محنت، نہ جد و جہد، نہ کوئی منصوبے، بس زندگی کٹ رہی ہے تو کٹ رہی ہے، کھانا مل گیا تو کھا لیا، بستر مل گیا تو سو گئے، نہ کوئی آپ کا عزم ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی دنیا میں کچھ کام کرنے کا منصوبہ عزم ہے۔ آ گئے، جی لی زندگی اور مر گئے، قبر میں چلے گئے، نام و نشان ختم ہو گیا، اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ کو دنیا کو کر کے جائیں، اللہ کی مخلوق کو کچھ دے کر جائیں، کچھ کر کے جائیں، مصنف بنے، مؤلف بنے، محدث بنے، مقرر بنے، فقیہ بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، ماسٹر بنے، تاجر بنے، سیاستداں میں بنے، اور کچھ نہ کچھ تو امت کو دے کے جائیں، کچھ نہ کچھ تو قوم کے لیے خدمت کر کے جائیں۔ آپ ایک اچھے سیاستداں بنیں، سڑکیں بنائیں، پانی کے ٹیوب ویل بنائیں، آپ جگہ جگہ پر حوض بنوائیں، لوگوں کے لیے لائٹ کا انتظام کریں، پانی کا انتظام کریں، اور غریبوں کی ہیلپ کریں۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں کہ فلاں سرپنچ صاحب نے، فلاں ودھائک صاحب نے، فلاں منتری صاحب نے ہمارا یہ کام کیا تھا۔ آپ بعد میں دعا دیں، کچھ کر کے جاویں، بلا کیے ہوئے نہ مر جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نڈر ہو کے جینا، اصولوں پہ مرنا، جسے ٹھیک سمجھو اسے کر گزرنا۔ آپ کو اللہ نے تو نڈر اور بالکل آزاد پیدا کیا، اب کیوں غلام بنے کسی کے؟ نڈر ہو کے جینا، اصولوں پہ مرنا، جسے ٹھیک سمجھو اسے کر گزرنا۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ ہزاروں برق گرے، لاکھ آندیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے ہی رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ گرتے ہیں شہ سوار میدان کارزار میں، گرتے ہیں شہ سوار میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یقین ہو تو کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے، یقین ہو تو کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ ہوا کی اوٹ لے کر بھی چراغ جلتا ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ اب ہوائیں ہی کرے گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کرے گی روشنی کا فیصلہ۔ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلا کرتے ہیں۔ جلانے والے جلاتے ہی ہے چراغ آخر، جلانے والے جلاتے ہی ہے چراغ آخر۔ یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، میرا جو دشمن ہے اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آسماں کچھ کم ہے، میں تو آسمان سے بھی اوپر جانا چاہتا ہوں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ میرے ٹوٹے حوصلوں کے پر نکلتے دیکھ کر اس نے دیواروں کو اپنی اور اونچا کر دیا۔ انہی غم کی گھٹاؤں سے
خوشی کا چاند نکلے گا، اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی ہے۔ ابھی سے پاؤں کے چھالے نہ دیکھو یارو، ابھی سے پاؤں کے چھالے نہ دیکھو یاروں، ابھی تو سفر کی ابتدا ہے۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ جہاں پہنچ کر قدم ڈگمگائے ہیں سب کے، اسی مقام سے اب اپنا راستہ ہوگا۔ بھنور سے لڑو، تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ والسلام علیکم۔